السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ حجر کے رکو نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں۔ یعنی کہ جنت کو باغ کہا گیا ہمیشہ سے۔ جنت کا معنی جو ہے وہ باغ ہے، کیونکہ اس میں سرسبز و شاداب چیزیں، وادیاں ہوں گی، اور یہ پھول ہی پھول ہوں گے، ہر طرف بہار کا سا سما ہوگا، اور پھر چشمے جو بہتے ہوئے ہوں گے وہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈر کہ انہوں نے زندگی گزاری کہ یہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تو یہی چیزیں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں لے کر جائیں گی۔ ادخلوہا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، بے خوف ہو کر۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن ان کے اوپر، دل کے اوپر سے خوف ختم کر دیا جائے گا کسی بھی چیز کا، تو بڑے سکون سے داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا، اور ہم دور کر دیں گے، ایک اور چیز جو دور کر دی جائے گی، ماں جو فی میں صدورہم، ان کے دلوں میں ہوگا، ان کے سینوں میں ہوگا، ان کے سینوں میں جو بھی کدورت ہے، نفرت ہے، اس کی ہلکی سی رنجش بھی جس کو کہتے ہیں، اگر ان کے سینوں میں کسی بھی مغالطے کے باعث ایک دوسرے سے ہوئی ہوگی، مسلمان کی مسلمان کے بارے میں، اور وہ بھی مسلمان جنتی اور وہ بھی مسلمان جنتی، اگر دونوں جنتی ہیں، تو ان کو یہ فائدہ دیا جائے گا کہ ان کے دلوں میں جو ہلکی سی رنجش آپس میں موجود تھی، من سے غل، کوئی رنجش، ٹھیک ہے، کوئی کدورت، تو وہ ہم دور کر دیں گے۔ تو اخوانن، وہ بھائی بھائی بن کر، علی سرور، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بہت پیارا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لا یمسہم، نہیں ان کو چھوئے گی، فیہا، اس میں نصب، کوئی تکلیف، وما ہم، اور نہیں وہ، منہا، اس سے بھی مخرجین، نکالے جائیں گے، یعنی ہمیشہ کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ یہاں کی نعمتوں کا کسی وقت کوئی اعتبار نہیں، لیکن وہاں کی نعمتوں کو اللہ نے ہمیشگی کی نعمتیں کہا۔ نبی، بتا دیجئے، عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، ہوا العذاب العلیم، لیکن وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرمایا، ان کی خبر، ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو سنائیے، ان سے، ضیفی، مہمان، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعہ ان کو بیان فرمائیے۔ اذ، جب، داخل ہوئے، علیہ، ان پر، فقالوا، پس انہوں نے کہا، سلاما، آپ پر سلامتی ہو، قال، کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، واجلون، کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ تھے فرشتے انسانی شکل میں آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اجنبی سا محسوس کرنے لگے، تو آپ نے اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ان فرشتوں نے کہا، لا توجل، خائف نہ ہو، انا، بے شک ہم، نبشرک، آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، علیم، جو بڑا دانش مند ہوگا، علم والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے حیران ہوئے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو، اللہ، اس پر، ام مسنی الکبر، مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، فبما تبشرون، اب تم کیسی خوشخبری سناتے ہو، اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے، بشرناک، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بالحق، کی یہ سچی بات ہے، یہ سچ کے ساتھ ہم یہ بشارت دینے آئے ہیں، فلا تکم من القانتین، وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ نا امید ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، من یقنط، اور جو کوئی نا امید ہوتا ہے، برحمت ربی، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر وہ گمراہ ہی ہوتے ہیں، گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ صرف ایک حیرانگی کا اظہار تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑھاپے میں اب خوشخبری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق بھی دیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دیے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فما خطبکم، تو کیا اس کے علاوہ کوئی کام ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والوں، یعنی کہ اے فرشتوں، تمہارا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا؟
فرشتے پیغمبر تھے اس لیے جان گئے ان کے بھیجے جانے کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو بہت بڑا ہوگا۔ قال وہ کہنے لگے انا بے شک ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی قوم لوط ہوئی ہے تو اس کی طرف ان کو بھیجا گیا، الا مگر آل لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے سوا۔ انا بے شک ہم لامنجوہم ان سب کو نجات دیں گے، اجمعین سب کے سب کو، الا پھر سوائے کہہ کر نکال دیا ان کے گھر والوں میں سے ایک فرد کو الگ کر دیا، امراتہ جو ان کی وائف تھی، جو ان کی بیوی تھی۔ قدرنا ہم نے طے کر دیا، انہا بے شک وہ لمن الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی کہ عذاب جن پر آئے گا نا ان میں وہ رہ جائے گی، کیونکہ ان کی بیوی نے ان کی قوم کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں مکمل ہوگا۔ آج کا رکوع نمبر 4 جو ہے یہیں پہ مکمل ہوا، رکوع نمبر 5 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔